بہار قرآن لیکچر نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 5 کے 5 نکات آج بیان کیے جائیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شادی اور اس کے احکام کا فلسفہ کیا ہے۔ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 26 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح احکام بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے والوں کے طریقہ کار کی ہدایت کر دے اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور وہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ان آیات کے اندر شادی کے احکام بیان کیے گئے، ازدواجی زندگی کے احکام بیان کیے گئے، اور ان کے بعد ان کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ حقیقت کو تمہارے لیے بیان کر دے۔ اللہ انسانوں پر لطف اور احسان کرنا چاہتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ، اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، کہ جو لوگ شہوتوں کے پیچھے لگے ہیں وہ آپ کی زندگی کا رستہ منحرف کر کے راہ راست سے موڑنا چاہتے ہیں۔ شادی ایک مقدس رشتے کا نام ہے، معاشرے کی ایک بنیادی اکائی تشکیل پاتی ہے اس ذریعے سے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ رہنمائی موجود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شادی کی اس نے آدھا دین محفوظ کر لیا، اسے چاہیے کہ باقی آدھے حصے کی حفاظت کرے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طہارت کی حالت میں ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے جائے شادی کرے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے رستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہم نے خود ڈالی ہوئی ہیں۔ مثلا حق مہر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، جہیز کا بہت زیادہ سخت معیار ہم نے بنا لیا ہے، سنگین قسم کی اور مشکل رسمیں، اسراف، مہنگی خریداری، برانڈڈ جو چیزیں ان کو ہم نے خریدنا ہے، مہنگے ہوٹلوں میں ہم نے شادی کرنی ہے، دلہا اور دلہن کے بے حد مہنگے لباس۔ اب جو لوگ نہیں یہ سب کچھ کر سکتے وہ پھر ان کی بچیاں، ان کے بچے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ دولت کی نمائش کی جاتی ہے ہمارے ہاں شادیوں میں، اور جو مہمان تشریف لاتے ہیں وہ بھی ہر فنکشن پہ، ہر موقع پہ ایک نیا لباس اور ایک مہنگا لباس انہوں نے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اور مقابلے کے لیے پہننا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جنہوں نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے، اور ہمارے جوان، ہمارے بچے بچیاں وہ اس بابرکت اور عظیم اور مقدس رشتے سے منسلک ہونے کے راستے میں ان کے جو رکاوٹیں ہیں وہ ہم نے خود، معاشرے نے خود ڈالی ہیں۔ جبکہ معاشرے میں بڑوں کو، والدین کو، سنجیدہ لوگوں کو سوچنا ہوگا، ان رسموں کو چھوڑنا ہوگا، اور بنیادی توجہ اس چیز پر ہونی چاہیے کہ جب ایک جوان اس عمر کو پہنچ جائے کہ جب ضروری ہے کہ اس کو اب اس رشتے سے منسلک کر دیا جائے، تو پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس جہیز کا سامان اس بچی کے پاس ہے یا نہیں ہے، یا حق مہر وہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کم رکھ لیا جائے، اس کو معیار تھوڑا نیچے لے کر آ جائیں، سادگی میں کر لیں، کم لوگوں کو بلا لیں، سستے انداز سے کر لیں، لیکن اس چیز کو ترک نہ کیا جائے، مشکل نہ بنائی جائے جوانوں کے راستے میں۔ دوسرا نقطہ ہے کہ طاغوت کو اپنا بڑا مان لینا بے ایمانی کی علامت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 60 میں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ پر اور آپ کے پہلے نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے، ایمان نہیں لائے، ان کا خیال یہ ہے، یزعمون انہم آمنوا، اپنے خیال میں وہ ایماندار بنے پھرتے ہیں۔ چاہتے کیا ہیں؟ پروردگار فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ سرکش لوگ اور طاغوت ان کے پاس یہ اپنے فیصلے طاغوتوں کے پاس لے کر جائیں، یہ بے ایمان لوگ جو خود کو مومن سمجھتے ہیں، جبکہ انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو گمراہی میں دور تک کھینچ کر لے جائے۔
بس اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ طاغوت کو اپنا بڑا ماننے والے، اپنے فیصلوں کو طاغوت کے پاس لے کر جانے والے، اس کو اہمیت دینے والے لوگ اگرچہ وہ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں لیکن یزعمون انہم آمنوا، وہ اپنے خیال میں فقط مومن ہیں جبکہ وہ حقیقی ایمان نہیں رکھتے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مجاہدوں کو قائدوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ قائد عین کے ساتھ یعنی بیٹھے ہوئے لوگ، حمزہ والا قائد اور لیڈر یہاں پر مراد نہیں ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، پوری آیت آپ یہاں پر تلاوت فرما لیں گے، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اندھے، بیمار اور معذور افراد جو نہیں جا سکتے جہاد کے لیے، ان کے علاوہ گھر بیٹھے رہنے والے صاحبان ایمان ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو راہ خدا میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر امتیاز عنایت کیے ہیں اور ہر ایک سے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عطا کیا ہے۔ اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج جو لوگ اس مشکل گھڑی کے اندر محکمہ صحت کے، چاہے وہ لوگ ہوں خصوصاً، یا دیگر والنٹیئرز ہوں جو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر لوگوں کی صحت کے لیے اور اس بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتے ہوئے بھی اپنی جان کو بچانے کی خاطر گھر میں بیٹھا ہے اور وہ کر سکتا تھا علاج اور نہیں کر رہا، تو اس کو برتری نہیں بلکہ جو ڈاکٹر، جو نرسز، جو میڈیکل کا عملہ، جو آرمی کے لوگ، جو عوام والنٹیئرز اس وقت میدان میں ہیں لوگوں کے علاج معالجے کے سلسلے میں، یا لوگوں کو راشن اور خوراک اور دیگر سہولیات پہنچانے کے سلسلے میں، یا کسی بھی طرح سے میدان میں ہیں، ان کو پروردگار نے برتری عطا کی ہے باقیوں پر۔ اور یہ بھی آج کے زمانے کا ایک جہاد ہے کہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر مسلم معاشرے میں اور انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، یہ لوگ میدان عمل میں۔ چوتھا نقطہ زبانی ایمان کے کافی نہ ہونے سے متعلق ہے۔ زبانی ایمان کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ پروردگار سورہ مبارکہ نساء کی آیت 123 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس بامانیکم، کوئی کام نہ تمہاری امیدوں سے بنے گا، نہ اہل کتاب کی امیدوں سے۔ جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا بہرحال ملے گی، اور خدا کے علاوہ اسے کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں مل سکتا۔ بیٹھے بیٹھے ہی آیت سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی آرزویں کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ جس مذہب و مکتب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، برائی کی ہے تو نتیجہ دیکھنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا، اور پھر اللہ کے علاوہ کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھنے والے جیسے نہ بنو کہ اس کا کلام زاہدوں والا اور اس کا عمل دنیا طلبوں والا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، یہ وہ جملے ہیں کہ جو صاحبان ایمان کو اپنے ایمان کے قلم سے اپنی قلب و جان کے اوپر لکھ لینے چاہیے، کندہ کر لینے چاہیے، حفظ کر لینے چاہیے، اور ہر وقت ہماری نظروں میں یہ جملے رہنے چاہیے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، وہی ہمارا دوست ہو سکتا ہے۔ ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، اور جو اللہ کا گناہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ بس اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو تیار ہو جانا چاہیے کہ وہ اہل بیت سے اپنی دشمنی مول لے رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَمَا تُنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ، اور ہماری ولایت تک عمل اور ورع کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ ورع یعنی شدت پارسائی۔ آخری نقطہ منافقوں کی خصوصیات سے متعلق ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی 139ویں آیت، پروردگار فرماتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور یہیں سے بعد والی جو آیات ہیں اس 5ویں پارے کی، اس میں منافقین کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کفار کے مؤمنین پر تسلط اور غلبے کے خواہاں رہتے ہیں،
جبکہ خدا کبھی ایسے تسلط کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری نشانی یہ بیان کی گئی ہے اور خصوصیت کہ یہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح مسلم معاشرے کو نقصان پہنچا سکیں۔ تیسری خصوصیت ان منافقوں کی یہ ہے کہ اسلامی ثقافتوں کو بگاڑتے ہیں۔ مومنوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جبکہ منافقوں کے لیے یہاں پر جو لفظ ان آیتوں میں استعمال کیے پروردگار نے وہ یہ نہیں ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے۔ نماز قائم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جو کھڑے بھی ہوتے ہیں نماز کے لیے وہ بھی ریا اور دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور ہے کہ لا الہ الا ولا الہ الا، واضح موقف نہیں اپناتے، نہ صراحت کے ساتھ کفار کی نفی کرتے ہیں، نہ صراحت کے ساتھ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اور پانچواں نقطہ کہ ریاکار ہیں اور ان کی زندگی میں ذکر خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک روایت کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ منافقت کو ختم کرنے کے لیے، نفاق کو اور دوروئی کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نسخے بیان کیے ان میں سے ایک نسخہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فانہا تذہب بالنفاق۔ اگر منافقت اور دوروئی کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہو، اگر نفاق کو مٹانا چاہتے ہو تو مجھ پر بلند آواز سے صلوات بھیجو۔ تو آپ بھی بلند آواز سے درود بھیجیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق ہمیں زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔